میرا خود تعلق انڈسٹری سے رہا ہے 15 سال، اور میں جانتا ہوں کہ انڈسٹری میں اور اکیڈیمیا میں ایک بڑا گلف ہے۔ یہاں پہ جو ہماری یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں اور جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، جو سروسز انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اندر ایک بڑا وائڈ گیپ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انڈسٹری کے ساتھ کوئی اپرینٹسشپ پروگرام، جیسے جرمنی اس کے فور فرنٹ پہ ہے، ایک تو وہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارا ابھی بھی جو فوکس ہے وہ ڈگریز کے اوپر ہے، جو کہ بہت اہم ہے، لیکن اسکل ایکوزیشن کے لیے ابھی بھی ہمارا شاید وہ اس طرح کا فوکس نہیں ہے۔ اور میرے سے پہلے بالکل ٹھیک کہا گیا کہ ڈگریز جو ہیں وہ تو انسان کو یہ سکھاتی ہیں کہ جس بھی سبجیکٹ میں آپ نے ڈگری لی ہے اس کے بارے میں آپ کتنا ایکچولی، وہ کتنا ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، اینڈ دے ٹیچ یو ہاؤ ٹو لرن، ہاؤ ٹو اسٹرکچر یور تھاٹس، کہ آپ نے اپنی ذہن کو اسٹرکچر کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی سوچ کو اسٹرکچر کیسے کرنا ہے۔ یہی چیز میں سیاست میں بھی کہوں گا کہ سیاست میں بھی ہم اسی روایتی انداز سے ابھی تک چلے آ رہے ہیں، اور جو ہمارے پولیٹیشینز پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہوتا۔ وہ جنازے پڑھ کے اور اپنے علاقوں میں جس طرح بھی جو ہمارے طریقے ہیں پٹواریوں کے ذریعے اور دوسرے کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کے، وہ تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو جب پالیسی میکنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایسے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کسی اور زبان میں بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بہت بڑی تعداد ہے ایسی، آپ کو جان کے حیرت ہوئے گی یہ۔ تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کیونکہ ہمارا سٹرکچر سیاست کا ایسے ہے کہ وہ عمران خان صاحب عموماً کہتے ہیں کہ وہ لیڈرز پروڈیوس نہیں کرتا، وہ پگمیز پروڈیوس کرتا ہے، کہ ہمارا کے پی آئی ٹرانسفر پوسٹنگز اور کھلی کچہری ہے، حالانکہ یہ سسٹم کی فیلئر کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے جان کیسے چھڑانی ہے اور وہ کون سے ریفارمز ہیں جن کو لے کے آنا ہے جن سے جان چھوٹے گی، اس کے بارے میں ان کو الف بے کا نہیں پتا۔ اور یہی وہ ہمارا سیاسی نظام ہے جو پگمیز، جو بونے پروڈیوس کر رہا ہے، جو لیڈر پروڈیوس نہیں کر رہا، جس کی سوچ ہوتی ہے اپنے ملک کا وقار بلند کرنے کی۔ اور میں یہاں پہ نام بھی لوں گا، ہمارا مستقبل بلاول اور مریم نہیں ہے، یہ بلو ایوریج انڈیویجولز ہیں دو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں بلو ایوریج ہیں۔ میں خواہش یہ کرتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جی یہ میڈیوکر انڈیویجولز ہیں، یہ میڈیوکر بھی نہیں ہیں، یہ بلو ایوریج اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک تو زندگی میں کبھی کام کوئی نہیں کیا، ایک دن بھی کام نہیں کیا، لہٰذا ان کے پاس یہ اسکل ایکوزیشن بھی نہیں ہے، ہنر ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اپنی جماعتوں کے اندر بھی انہوں نے کام نہیں کیا، ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے، ایک پرچی لے کے آ گیا اور ایک وہ اپنے والد کا پیغام لے کے آ گئی، تو وہ دونوں اپنے پارٹیوں کے اوپر بھی حاوی ہو گئے۔ ایک وقت ایسا تھا اسی سیاست کی وجہ سے اور ایسی روایتی سیاست کی وجہ سے کہ ہمارے ملک کی یوتھ دور ہو چکی تھی پاکستان کی سیاست سے۔ سیاست کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ ایک آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا یوتھ کے اندر، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ پاکستان کا سیاسی منظر عام تبدیل کر رہی ہے، سرے سے تبدیل کر رہی ہے۔ 70% پاکستان تو یوتھ ہی ہے نا، انڈر 35 ہیں سارے، تو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو یہی ہیں۔ اور یہ جو یونیورسٹیز ہیں ہماری، ان کو تو نرسری ہونا چاہیے صرف سیاست دانوں کی نہیں بلکہ سیاسی آئیڈیاز کی۔ مجھے یاد ہے کہ 9/11 کے بعد میں بھی اسٹوڈنٹ یونین میں تھا لنڈن میں، تو جو یہ ملین مارچز کا آغاز ہوا تھا وہ اسٹوڈنٹ یونینز نے کیا تھا، اور وہاں سے یہ پوری ایک تحریک چلی تھی، اور آج لیبر پارٹی کو اس نے ختم کر کے رکھ دیا اس تحریک کو۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں اور میرے ساتھی طالب علم، انڈسٹری اکیڈیمیا کے اندر ہمیں یہ جو گیپ ہے اس کو ہمیں برج کرنا پڑے گا۔ ڈگریز کو اسکل ایکوزیشن کے لیے ایز اے اسٹیپنگ سٹون تصور کرنا پڑے گا، ایز این اینڈ نہیں صرف تصور کرنا پڑے گا۔ ہمیں سیاست کے اندر جو ٹریڈیشنل مولڈ ہے اس کو توڑ کے اور ٹریڈیشنل پولیٹیشین سے نکال کے اس کو نئے ینگ جو آپ جیسے طالب علم ہیں ان کو سیاست میں شامل کر کے ٹرانسفارمیٹیو ریفارمز کی طرف لے کے جانا پڑے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کیسے ترقی کرتا ہے، اور یہ ملک ان اسٹیشنز پہ پہنچے گا، وہ اہداف حاصل کرے گا جس کے لیے واقعی ہمیں تخلیق کیا گیا تھا۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، آج ہماری معیشت بھی بڑے خطرے میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے ملک کی معیشت کی، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو
ابھی ہمارے اوپر موجودہ نظام ہے یہ ختم ہوگا اور یہ سختی ختم ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریکوری اور ریپیئر کا جو ایک سلسلہ شروع کریں گے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ واپس عروج کی بلندیوں پر لے کے جائے گا۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے چند ماہ پہلے تک ہماری ڈائریکشن زیادہ دور نہیں تھی ان چیزوں سے۔ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس جو تھیں وہ ڈبل ڈیجٹس میں جا چکی تھیں، آج انفارچونیٹلی اسٹارٹ اپس کلوز ہو رہے ہیں دوبارہ۔ ہماری روایتی ایکسپورٹس کے اندر ویلیو ایڈیشن آنا شروع ہو گئی تھی۔ 24 ارب ڈالر پہ ہم نے یہ ملک سنبھالا تھا جب ایکسپورٹس تھیں، اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو 32 ارب ڈالر تھیں صرف 3.5 سال کے عرصے کے اندر۔ اور ایک لارج اسکیل انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر شروع ہو چکی تھی، آٹومیشن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عنصر تھا۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم واپس اس راستے پہ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یوتھ کے ساتھ واپس اس راستے پہ جائیں گے۔ بہت